بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 ستمبر 2025 کا دن ہے اور شام کے بلکہ رات کے 7:30 ہوئے ہیں۔ تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں، کچھ سروے کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، اور دوسری اہم خبر یہ کہ بارشوں کا ایک سلسلہ ہے، اچھا خاصا تگڑا سلسلہ ہے، تیز ہوا، آندھی، جھکڑ ہے اور شدید بارش بھی ہے، اور خاص کر دریاؤں کے سیلاب متاثرین کے لیے جن کے گھر نہیں ہیں، ٹینٹ وغیرہ میں رہ رہے ہیں، وہ ذرا احتیاط کریں۔ سنیں گے کہ بارش 2-3 روز ہے اور تیز ہوا بھی ہے، اور جو ٹینٹ جو ایک پی ڈی ایم پنجاب کی طرف سے جو ملے ہیں وہ تو تھوڑے مضبوط ہیں، جو ایک بیچ میں ایک آپ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کیا اس کو بولیں گے آپ، ایک نال سی ہے اور اس کو رکھ کر آدھا ایک سائیڈ پہ آدھا دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے، اور ایک اور جو چائنا کی طرف سے ایک لکڑ باڈی میں ایک ٹینٹ ملا ہے، اس کا وہ ایک پورا کمرے کی طرح ہوتی ہے، اس میں مطلب کھڑا ہو کر گھوما پھرا جا سکتا ہے، 4-5 چارپائیاں اس میں آ سکتی ہیں، تو اس کو اگر تیز آندھی ہوگی تو وہ تو ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے آپ نے اس کا احتیاط کرنی ہے۔ بارش وغیرہ پیراشوٹ ہے، اس میں پانی وانی تو نہیں اترتا، لیکن وہ شدید آندھی میں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور دوسرے جو پی ڈی ایم پنجاب کا ٹینٹ ہے اس کو بھی۔ تو یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کن علاقوں میں کتنی بارش ہوگی، اور پھر سروے کے حوالے سے آخر میں ڈیٹا۔ گزارش ہے آپ سے چند دنوں کے بعد کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں ولاگنگ بس شروع کر رہا ہوں، بہت اچھی چیزیں ایکسپلورنگ ویڈیو ہوں گی، اور اس میں کچھ میری چند دنوں سے طبیعت ناساز ہے، تو اس وجہ سے 4-5-6 دنوں سے تو اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے میں نہیں بنا رہا، تو بس یہ 4-5 دن تو میرے خیال میں یہ جتنا وہ ڈیٹا جب تک آتا ہے تو میں شیئر کرتا رہوں گا یہ، اور کچھ خبریں بھی تازہ ہوتی رہتی ہیں سروے کے حوالے سے، دوست آپ کالز کرتے ہیں۔ تو اب جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ 3 سے 7 اکتوبر تک ہے۔ آندھی جھکڑ، کہیں موسلادھار تیز بارش تو کہیں ہلکی بارش ہوگی، یہ پاکستان بھر کی انہوں نے بات کی ہے، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے، این ڈی ایم اے نے بھی۔ 4 سے 6 اکتوبر تک خلیج بنگال اور شمالی بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائوں کی شدت کے ساتھ اضافہ ہوگا، اور وہ سندھ میں بھی بارش برسائیں گی، اور پھر آگے پنجاب بھر کی انہوں نے بات کی ہے، بلائی علاقوں کی بات کی ہے، مری، اسلام آباد، بلائی پنجاب یا وسطی پنجاب میں آج یعنی آج رات سے انہوں نے لکھا آج سے 7 اکتوبر تک بارش ہوگی، پھر 4 سے 6 اکتوبر تک پوٹھوہار، اپر پنجاب یا وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی، اور اس کے ساتھ 4 سے 6 کا انہوں نے باقی دیگر وسطی پنجاب کے ساتھ جنوبی پنجاب کے تمام علاقے لکھے ہیں، یعنی 41 ضلع ہے پنجاب کا، 41 اضلاع ہیں، تو اس کا نام لیتے ہوئے کتنا ٹائم لگنا تھا، تو میں نے وہ سارا ان کا جو ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، تو اس میں تمام اضلاع کم و بیش تھے، تو میں نے کہا جب ساروں کی بات ہے تو پھر میں پنجاب بھر کی بات کہہ دوں گا کہ 4 سے 6 اکتوبر تک۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں 2 سے 7 اکتوبر تک بارش ہوگی، اور بلائی اور وسطی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں 2 سے 3 اکتوبر تک یا پھر 4 سے 7 اکتوبر تک بھی ہے بارش۔ سندھ میں آج رات سے لے کر 3 اکتوبر تک تھرپارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، نگر پارکر، چاچڑا، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگڑ، خیرپور، مٹیاری، ٹنڈوالا، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، جام شورو، کراچی، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، ان علاقوں میں بارش ہوگی۔ بلوچستان میں 4 سے 6 اکتوبر کو یوب، بارخان، لورالائی، موسیخیل، ڈیرہ بگٹی، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ، زیارت، نصیر آباد وغیرہ ان علاقوں میں بارش ہوگی۔ اب سروے کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ دوست جو دن بھر میں کام کاج کرتے ہیں اور شام کی ویڈیو سنتے ہیں، کیونکہ 2 دوستوں کی کالز ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ شام والی رپورٹ ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑا بتا دیا کریں۔ تو دیکھیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات گئے میں وہاں پہ ملتان، لیٹ پہنچا تھا گھر رات کو 2-3 بجے، تو اسٹام وغیرہ کروانا تھا، جس طرح سے انہوں نے بتایا تھا جو سروے ٹیم تھی کہ آپ ٹھیکیدار ہیں تو مالک زمین سے اسٹام وغیرہ کروا کر رکھیں، تاکہ آپ کی جو فصلات نقصان ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا یا ان کا ڈیٹا لکھا جائے گا، تو پھر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مالی امداد ملے گی۔ آج جب ٹیم علاقے میں پہنچی تو وہیں سے ایک فرد نے مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ جو شرط ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، ریلیکسیشن دی گئی ہے، اب اسٹام وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ ٹھیکیدار جو ہے
وہ اپنی زمین دکھائے گا, پٹواری ساتھ ہوگا, وہ دیکھے گا کس کے نام ہے, آپ ٹھیکیدار ہیں, پھر وہ اس کو کال کریں گے اپنا مالک زمین کو, اور ان کا کارڈ نمبر اور فون نمبر لکھا جائے گا, اور یوں ڈیٹا جو ہے وہ اس مستاجر یا ٹھیکیدار جو ہے اس کے نام لکھ دیا جائے گا جتنے ایکڑ اس کی فصل ہوگی. تو یہ تو تھوڑا ایزی کام ہو گیا, کیونکہ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا, وہ یہ تھا کہ کچھ جو مالک زمین تھے وہ تو اسٹامپ کر کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اس میں یہ ہے کہ پاک فوج کا ایک جاں باز ہماری جاگتی آنکھوں کا ایک سپاہی بھی ہے, تو وہ بھی جب دیکھے گا کہ بالکل بندہ اوریجنل ہے, ٹھیکیدار ہے, اور اس میں مالک زمین ڈنڈی مار رہا ہے, تو پھر یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی, تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا نا. کیونکہ جو طبقہ کسان ہے وہ پس گیا ہے. پہلے کسان کا کیا حال تھا, گندم کا ریٹ یا دیگر فصلات زرعی مداخل کے ریٹ, اور اس کے بعد رہی سے کثر اس بدترین سیلاب نے نکال دی, گھر بہہ گئے, فصلات تباہ, اور اب بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے. پتہ نہیں چھاتی لوگوں کو میسر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے موضوع کی بات کرتا ہوں, بہت سارے لوگ ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہیں جس میں 10 افراد ہیں ایک ٹینٹ میں, وہ کہاں رات, اگر بارش ہوگی تو رات گزاریں گے, ایسے مطلب بیٹھ کر, اور پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ میں امیجن کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اچھا, باقی جو جانور ہے اس کا میں نے بتایا تھا آپ کو, جس کا جانور بہہ گیا ہے اس کا مسجد, جو مقامی مسجد کا امام ہوگا وہ اس علاقے کا نمبردار, اور وہ مالک جس کا جانور بہہ گیا, یہ تینوں اسٹامپ پر حلف دیں گے, لکھیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کا ڈیٹا لکھا جائے گا. باقی مکانات کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مالک زمین مظاہرے کے نام لکھوا سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے جی یہ مالک میں ہوں اور یہ گھر اس نے خود بنایا تھا, لہٰذا اس کے نام لکھا جائے, تو وہ لکھا جائے گا. اگر وہ نہیں کہے گا تو نہیں لکھا جائے گا. یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں, کیونکہ کہیں جو بہت عرصہ سے لوگ مظاہرے بیٹھے ہوئے, 30-40 سال یا 50-60 سال سے, وہ گھر کچے گھروں تھے, انہوں نے خود سے بنائے ہوئے ہیں, اور اس کا اگر مالک زمین لے جائے گا تو وہ تو بیچارے رل گئے, وہ ایسے رل گئے کہ ان کا گھر بھی ختم, اور بنایا بھی انہوں نے کچا گھروندا جیسے تیسے خود بنایا ہوا تھا. اب اس کے پیسے مالک زمین جس نے بنایا ہی کچھ نہیں ہے, ہاں اس کی زمین تھی, تو وہ لے جائے گا, تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے, وہ تو خالی آسمان نیچے پھر بیٹھیں گے, پھر تو وہ تو اور ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا نا. پیسے ویسے کچھ ہے نہیں, اور وہ جو امداد ہے وہ بھی مالک زمین ڈکار جائے تو پھر کیا بنے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں, دوسرا اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مالک زمین خود مکان بنا کر اس نے دیے ہوئے ہیں, اور رہایا بٹھائے ہوئے ہیں یا مظاہرے بٹھائے ہوئے ہیں, تو پھر وہ تو مالک زمین کے نام لکھا جائے گا نا, کیونکہ وہ تو مالک ہے, اور مکان بھی اس کے اپنے تھے. اب وہ گر گئے ہیں تو مالک زمین کے اپنے بنائے ہوئے تھے, اور اس میں وہ مظاہرے بیٹھا ہوا تھا, تو مالک زمین کے نام لکھا جائے گا. اس کے بعد وہ دوبارہ ان کو بنائے گا, تعمیر کرے گا, مظاہرے کو بٹھائے گا نہیں بٹھائے گا, وہ ایک الگ ایشو ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, یعنی 2 سائڈز آف کوئن, یا سکے کے 2 رخ سمجھ لیں. تو یہ صورتحال جو میرے تک پہنچی ہے میں نے آپ تک پہنچا دی. اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. کل پھر سے کوئی نئی بات آئے گی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا, شیئر کر دوں گا. گنڈا سنگھ والا پر 14,000 کیوسیک, سلیمان کی پر 14,000, اسلام پر 26,000, راوی میں جسر پر 4400, شادرہ پر 5800, بلو کی پر 1700, ستنئی براج پر 0, دریا چناب میں مرالہ پر 16,000, خانکی پر 12,000, قادر آباد پر 5900, تریمو براج پر 3100, پنجنت پر 39,000, منگلہ ڈیم سے 7,000, رسول پر سے خراج 0 ہے. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 85,000, کابل دریا میں 10,000, کالا باغ پر 90,000, چشمہ پر 93,000, توسا پر 85,000, گڈو پر 1,19,000, سکھر پر 57,000, کوٹری پر اپ سٹریم جو ہے وہ 2,18,000 کیوسیک ہے, اور ڈاؤن سٹریم 1,98,000 کیوسیک ہے. تو بہت شکریہ, اللہ حافظ.